قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش اور سب کو سمجھایا مگر کوئی نتیجہ نہ ہوا۔ مجبور وہ مدینہ سے دمشق واپس چلے گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لے تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ ٹھیک ہے۔ مسلم نے کہا کہ میں فرما روا ہوں لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسری دوسرے تندرستوں سے تندرستوں سے بہتر ہے۔ بہتر ہے اور اس کام کو تیرے سوا اور دوسرے انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبور مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ ولی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ یزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے اور اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو اختیار و کامل دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت بھی میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیرخواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس شور اور بغاوت سے کوئی ہاں تعلق دیکھ، نہیں اب ہے۔ میری یزید بات نے غور سے سنو۔ اب چونکہ یہ جو امام زین العابدین تھے نا، یہ امام حسین کی وہ بیٹے تھے جو کربلا میں بچ گئے تھے، اس وقت بیمار تھے۔ ان کو پتہ تھا کوفیوں کی غداری کا بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ بنو امیہ کے خلاف، شامیوں کے خلاف ہمیں بھڑکا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اس سے انہوں نے ایڈوانس میں خط بھی لکھ دیا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور میں بنو امیہ کی حکومت کی حمایت بھی کرتا ہوں، لہذا میرا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ یزیدی بھی ان کے ساتھ اسی طرح چاہیے کہ کہا کہ مسلم بن عقبہ کی کہ آپ تو پہلے ان کو سمجھائے اہل مدینہ کو قتل و غارت نہ ہو، کشت و خون نہ ہو، ان کی حرمت پامال نہ ہو، لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو بے شک پھر آپ ان سے لڑ لینا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے علی بن حسین جو زین العابدین ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو لوگ اس طرح باتیں کرتے نہیں، وہ چلو۔ اور اس کا حق میرے پاس ہے جس نے لکھا کہ مجھ کو اس شوار سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو، تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اسی روز یزید نے عبیداللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر اور عبیداللہ بن زبیر کے فتنے کو مٹا۔ عبیداللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں حسین قتل کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبیداللہ بن حنظلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہے، یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے جا ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے، مناسب ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کی اور عبیداللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے، مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دے کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے، یہ عہد و اقرار لے کر ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنی امیہ سے مذکورہ عہد و اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبد الملک بن مروان۔ بجز عبد الملک بن مروان کے کہ اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کی وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرف سے حملہ آور ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے عہد و اقرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و اقرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے قسم نہ لی گئی ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے اور وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے، ہم کو تجربہ کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلوایا اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور انہی پر عامل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھجوا کر امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ تمام
تم اطاعت اختیار کرو ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بیچ کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے ہرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ ہاں، اہل مدینہ نے واقع ہرہ جو منصوب ہے نا وہ اسی ہرہ کے میدان کی وجہ سے ہے۔ چلو اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری و تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فصیل بن عباس بن عبد الملک، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عمر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زعمہ، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب وغیرہ بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئے۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار لگا کر سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زیادہ شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کو کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ اور 27 ذی الحجہ سن 63 ہجری مسلم کا فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا۔ یہ 63 ہے، ٹھیک ہے، 23 نہیں ہے۔ اور قتل عام کا حکم ہوا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفاح کے نام سے مشہور ہے۔ یاد آیا آپ کو؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ الصفاح، یہ جو بنو عباس کا پہلا خلیفہ تھا، یہ اسی روز پیدا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی میری بات نا؟ عباس کا پہلا خلیفہ ہے۔ منذر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کیا مگر وہ بچ کر مکہ کی طرف نکل گئے۔ تو یہاں تک یہ ہے، 3 دن مدینہ کے حکم کو پامال کیا گیا تاکہ 1000 لوگ اس میں قتل کی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔